الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا حاكما وصادقا مخاطبا للمؤمنين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما جنہیں حضور دے دیوانے بیٹھے ہو ایک بری محبت نہ دروشی پڑھو الصلاة جدوں سایہ خری خومر مدینے دے گلی خووے ایک آواز نہ پیار نہ خودنا جدوں سایہ خری خومر مدینے دی گلی خووے نبی دی پاک چوکھٹے ختم زندگی ہووے ایک بھی محبت نہ ذرا سجا ہاتھ کھڑا کرو تاکہ سستی دور ہو جائے آنکھو ذرا جدوں سایہ خری خومر مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ خری خومر مدینے دی گلی ہووے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لی حمد و ثنا و بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء عرب و عجم دے والی شہنشاہ کائنات فخر کائنات محسن کائنات مرکز کائنات تسکین کائنات خوشبو کائنات نبض کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ اللہ بارک
بارگاہ دے اندر بس صد عز و نیاز ہدیہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میرے مسلک دا اساسہ، میرے مسلک دی بہار حضرات علماء ذی وقار کافی تعداد دے اندر تشریف فرمانے، بالخصوص خطیب پاکستان مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا عاقب علی نقشبندی کوٹلوی دامت برکاتہم القدسیہ آپ دا حکم پاکی بندہ نچیز پہلی مرتبہ آپ دے حکم دی تعمیل کرنے ہوئے حاضر ہویا، اور میرے بڑے پیارے بھائی خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بلال رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت علامہ مولانا پیر محمد مشتاق رضوی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا ولید حسین آسی صاحب، اور حافظ محمد عمر صاحب، دیگر علماء ذی وقار، یقیناً جتنے بھی علماء تشریف فرمانے میرے تو ہر اعتبار نال ہر لحاظ نال یہ سینئر علماء تشریف فرمانے، ادنا جا خادم ہوندی حیثیت نال بس میں حکم دی تعمیل کردے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، پوری توجہ میرے ول کرنی ہے، جمیں جمیں آپ دا حکم ہے میں انشاءاللہ اس حکم دے مطابق ہی چند معروضات پیش کرانگا۔ تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے، اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور توانو میں نو سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سردی ہے وے یہ کوئی شک نہیں، لیکن تواڈے ذوق چ بھی شک کوئی نہیں، رل کے کہو سبحان اللہ۔ تسی بڑی عقیدت نال، بڑی محبت نال، بڑے ذوق نال پورے جم کے بیٹھے، میں امید کرانگا کہ تسی ایسے محبت نال، عقیدت نال میریاں چند باتاں سنو گے۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ ماشاءاللہ جس شخصیت نے میں نے حکم فرمایا ہے ماشاءاللہ تسی انہوں نے بارہا مرتبہ سنے ہیں، یہ صرف تواڈے علاقے دی پہچان نہیں بلکہ پورے پاکستان دے اندر اللہ پاک نے انہوں عزت و نوازیا ہے، ایک نام ہر پاسے گونج رہے ہے، علامہ عاقب علی نقشبندی کوٹلوی۔ اللہ پاک میرے بھائی نے مزید عزت عطا فرمائے، آپ دے علم عمل عمر دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تسی بڑے ذوق والے ہو، میں پہلے تعریف کر دیتی ہے تواڈی تے بس جویں جویں تواڈے سنن دا مزاج بدلدا جانا ہے نا انشاءاللہ میرے سنان دا مزاج بھی بدلدا جانا ہے۔ ایک گل یاد رکھیا جی، علامہ بلال صاحب گلاں ہوئی ہوندیاں نے جڑیاں روز مرہ اسی علماء کو سماعت کرنے ہیں، سیف انداز بیان بات بنا دیتا ہے، وگرنہ کوئی بات دنیا میں نئی بات نہیں ہے، وہی باتاں نہیں، میں او دے وچ ہی انشاءاللہ چند باتاں تو انہوں سنان لگا، تسی دعا فرماؤ اللہ میں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی اے جو محفل ہے اے بسلسلہ احسان ثواب بھی ہے، قبلہ حضرت صاحب دی والدہ ماجدہ اور آپ دی دادی جان دے احسان ثواب واسطے اس دا، اور دادا جان انہاں دے احسان ثواب واسطے میرا دل چاہیا کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز جڑا ہے او ماں دی شان تو کراں۔ بیٹا میرے بل ویکھنا ذرا، میرے بل ویکھنا ذرا سارے ہیں ماشاءاللہ، ایک بھی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، اور یہ سادہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے، کائنات اندر جسنو جو کچھ بھی ملے ہے، کائنات اندر جسنو جو کچھ بھی ملے ہے حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ ملے ہے، اور اسی اہل سنت و جماعت نے جسنو بھی اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا قائد، اپنا شیخ، اپنا مرشد، اپنا پیر منیا ہے، او دی پراپٹی ویکھ کے نہیں، او دیاں گڈیاں ویکھ کے نہیں، او دے کارخانے ویکھ کے نہیں، اساں تے جنوں منیا سیدہ زہرا دے بابا دی نسبت ول ویکھ کے منیا۔ ذرا گاج کے بولو سبحان اللہ۔ اور میں اس بات نو اگے بڑھاندے ہوئے ہیں، صاحب ذوق صاحب نسبت لوگوں دعوت دے رہے ہیں،
اور اس بات کی اشد ضرورت تھی جڑا میں جملہ ہون کہنے لگا اور بالکل حساس جملہ کہنے لگا اسی کدی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لیندے جے نسبت میرے نبی دے نال ہوندی اسی کدی حضرت عمر فاروق دا نام نہ لیندے جے نسبت میرے نبی دے نال ہوندی کدی حضرت عثمان غنی دا نام نہ لیندے جے نسبت میرے نبی دے نال ہوندی کدی مولا علی دا نام نہ لیندے جے نسبت حضور دے نال ہوندی اساں تے حضرت بلال دا نام لینے ہیں تے نسبت رسول دی وجہ تو ہی تے لینے ہیں جیڑے غلام رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اسی غلام ہونا دے اسی کو جبے کبے تے تھوڑے بیکھنے بولو تے صحیح یاد ہے کچھ ہی بولو ذرا سبحان اللہ میں تو انہوں کو دو چار گلہ سنانی ہے چاہنا بس تھوڑا جا ماحول بدلو ذرا سردی محض کیتا ہے لیکن باہر رہ گئی اس جڑی ذہن دے اندر توڑے وارد ہوئی ہے نا ذہن تے کہ ہون سردی پتہ نہیں بڑی ہے ایتھے سردی ختم ہو جائے گی نالے ویسے میں جدو آیا سا میں چادر کو اٹھ کے لئی سی ہولی ہولی لے چلی تے اے تھوڑی جی اے ہے جڑی رہ گئی بھی لے جائے گی تے تسی بھی جدو بولو چالو گے تو امید کراں گا کہ تواڈیاں چادراں بھی لے جائیں گی لیکن ذرا تھوڑا جا ماحول بناؤ نا ذرا عاشقاں والی سبحان اللہ کھولو بولو ذرا سبحان اللہ نالے ماشاءاللہ تسی داتا علی اجمیری دی نگری چ رہن والے ہو جی میں عرض کرنا چاہنا اسی جتنا پیار کرنے اور حضور نسبت کی وجہ تو کرنے ہیں تو بات دور نہ نکل جائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ماں کی شان بیان فرمائی میں ایک حدیث تھوڑے سامنے رکھن لگا سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا علامہ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس نے کوٹ کرتے ہیں یہ لفظاں الحاوی دے اندر یہ امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جنہ جاگ دے ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 75 مرتبہ ویکھی ہے جنہ جاگ دے انہی بری ویکھی ہے انہاں خواب حضور کی نہیں بری ویکھیا ہوئے گا اتنی بڑی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کوٹ کر دیا فرما دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما سن تے سامنے حضور دے صحابہ بیٹھے ہوئے سن تسی مٹھا بولے سبحان اللہ میں اس کیتا حضور تشریف فرما سن سامنے حضور دے صحابہ بیٹھے سن یارو میں صدقے جاواں صحابہ وہ صحابہ ارے کیا صحابہ تھے جن کی ہر صبح و عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی انہاں دے نصیباں تو صدقے جاواں جنہ فجر پڑی تے حضور نو ویکھیا آج صحابہ تے تبرہ بازی ہو رہی ہے انہاں دی ذات تنقید دا نشانہ بنایا جا رہا ہے فجر پڑھی تے حضور نو ویکھیا ظہر پڑھی تے حضور نو ویکھیا میں بالکل بڑی سادہ جی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ میرے ہر بھائی نو ایون کے بچیاں میں میری بات ہی سمجھ آ جائے ظہر پڑھی تے حضور نو ویکھیا عصر پڑھی تے حضور نو ویکھیا مغرب پڑھی تے حضور نو ویکھیا عشاء پڑھی تے حضور نو ویکھیا او کسے بدر دی وادی چ حضور نو ویکھیا کسے خیبر چ حضور نو ویکھیا کسے حدیبیہ چ حضور نو ویکھیا کسے مکے دیاں گلیاں چ ویکھیا کسے مدینے دیاں گلیاں چ ویکھیا یارو ویکھنا اپنا اپنا پر میں اس ابو بکر صدیق دے بھی ویکھن تو صدقے جاواں جن نے چولی وچ پا کے ویکھیا جن نے چولی وچ پا کے رب دا محبوب ویکھیا انہاں دے ویکھن نو کی آکھو گے میں بس جڑا عنوان شروع کیتا ہے بس وہ دی طرف جلدی جلدی بڑھنا چاہنا ہے تھوڑا جا اشارہ پیش کر رہے ہیں حضور تشریف فرمانے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں بس گفتگو کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس تے ذکر آ گیا والدین دا اپنی ماں تے اپنے باپ دا ذکر آ گیا بس ماں باپ دا ذکر آیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی چشمان مقدس تر ہو گئی اکھاں چو آنسو بہن لگ پے اور اللہ دی قسمیں میں تے ویکھیا ہے جتھے بھی ماں دا ذکر آیا نا پاہمیں 80 سال دا بابا بھی بیٹھا ہوئے نا اکھاں نم ہو جاندیاں نے بابا جی کیوں روئے ہو آندھا آج ماں یاد آ گئی ہے
ماں دی شفقت، ماں دی ممتا، ماں دا پیار، ماں دی محبت. اور ایک جملہ سن سے جایا جائے، سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، جدید قسم کے آلات مارکیٹ جا چکے ہیں، ہر چیز اندر جدت آ گئی ہے، ٹیکنالوجی بڑے عروج پہ جا رہی ہے، ہر چیز اندر جدت ہے، نئی تو نئی چیز مارکیٹ جا رہی ہے. عقل انسانی گم میں انسان بڑھتا ہے حیرت گم میں. یار ایک ہی ہے، ایک نمونہ ویندا دوجا اور ویکھ لیندا ہے، تیجا اور ویکھ لیندا ہے. ہر بندہ پریشان کہ سائنس اتنی عروج پہ جا رہی ہے. جملہ ایک کہنے لگا علماء کو دعا لینے واسطے، میری تحقیق کے اندر حال تک یہ بات نہیں گزری کہ سائنس اتنی ترقی کے باوجود ایسا آلہ مارکیٹ آیا ہوئے کہ جڑا سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے وکھا سکتا ہوئے. میں کی کہہ رہا ہوں، ایسا آلہ حالے تک نہیں آیا جڑا سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے وکھائے. لیکن میں نا ایک مشکل نہیں، میں بھی آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، ایسا آلہ تے مارکیٹ آ سکتا ہے جڑا سمندر دی مکمل گہرائی نو ماپ کے وکھائے. لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے آنا صاحبو، ایسا آلہ قیامت تک نہیں جے آ سکتا جڑا ماں دی محبت نو ماپ کے وکھا سکتا ہوگا. ایسا آلہ قیامت تک نہیں آ سکتا جڑا ماں دی محبت نو ماپ کے وکھائے کہ ماں نو اپنی اولاد نہ کتنی محبت ہے. انہوں لفظوں سے بیان کیتا ہی نہیں جا سکتا. انلیمیٹڈ محبت اگر اس کائنات اندر ہے، وہ ماں دی محبت ہے یا باپ دی محبت ہے. اور جڑی جد سے دکھلاوا بھی کوئی نہیں. دنیا تے یار بناواں گے تو یہ سارے جان دے، لیکن ماں دی محبت اور باپ دی محبت ایسی ہے جدے وچ دکھلاوا ہے ہی نہیں. وہ ماں ورگا پیار کنے دینا ہے، لیکن قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. قدر نعمت یہ فطری تقاضا ہے نا. جنہ چر اکھاں کول نے انہ چر قدر نہیں، ہاتھ کول نہیں قدر نہیں، لتاں سلامت نہیں قدر نہیں. جدوں نعمت چھن جائے اس بندے نے پوچھو اکھاں دی قدر کی ہے، لتاں دی قدر کی ہے، ہتھاں دی قدر کی ہے، جنیاں بھی نعمتاں. ماں دی قدر پوچھنی ہے تے علامہ عاقب صاحب نے پوچھو جنہ دی ماں قبرستان میں چلی گئی ہے. یا جنہ میرے بھائی جڑے بیٹھے نے، تسی کنے بیٹھے ہو؟ کسی دی ماں چلی گئی، کسی دا باپ چلا گیا، کسی دا تایا چلا گیا، کسی دا چاچا چلا گیا، سارے ٹر جانا ہے. کوئی اسلام کرا کے نہیں آیا. موت ایسی حقیقت ہے جدا انکار ہی کوئی نہیں. لیکن صاحبو جڑی بات کرنی چاہنا، ماں تے باپ دا ذکر جدوں نبی پاک دی زبان تے آیا تے حضور دی آنکھاں جو بھی آنسو بہ نکلے. ماں باپ دی ہستی ایسی ہے، حضور رو پے، اکھاں نم ہو گئی، اکھاں جو آنسو نکل آئے. صحابہ بیخ رہے ہیں حضور دے چہرے والے، صحابہ دی اکھاں جو بھی آنسو جاری ہو گئے. صحابہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں جو آنسو نہیں تے آنسو صاف کر دینا. حضور دی زبان تے لفظ پتہ کی آئے، میں وہ لفظ سنا دینا جڑا حضور دی سونی تے پیاری زبان میں چون نکلے ہوئے لفظ نہیں. اچھی ساری بولو سبحان اللہ. شیر منو اوندے نے بڑے تے میں ماڑے چنگے پڑھ پڑھ لینا، تے سور بھی ماڑی چنگی کو لالو لئی دی تے علامہ عاقب صاحب ورگی تے نہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں کوئی تھوڑی بہتی لگ جائے. لیکن جڑی میں گل سنا رہا نا، بس اے گل تو سمجھ لی تے میں سمجھا گا میرا کاموں کی تو آن دا مقصد پورا ہو گیا. اے جڑی حدیث سنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں آنسو تے رو کے جملہ پتہ کی بولیا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے والدین ہوندے. انداز سمجھنا ذرا. حضور کہہ رہے ہیں صحابہ بچے بہ کے ماں باپ دا لفظ آیا تے حضور فرما دے کاش آج میرے والدین ہوندے. جدو گھر وچ خوشی دا موقع ہوندا نا یا عیداں تے شبراتاں ہوندیاں نے تے پھر منڈا آندا کاش اج ماں ہوندی نا تے ہور ہی مزہ سی. کاش اج ابو ہوندا نا تے پھر تے کیا ہی مزہ ہونا سی. کاش اج میری ماں ہوندی. میرے تے تیرے پیارے آقا فرما رہے نے اکھاں چوں آنسو نے، فرمایا کاش لو ادرکتو والدی
او احدہما، کاش اج میرے والدین ہوندے، میری ماں ہوندی، میرا باپ ہوندا، دونوں ہوندے، یا میری ماں ہی ہوندی یا میری ماں ہوندی، تے پھر اگے کس اہتمام نال حضور بات کو کتنا کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ فرمایا صحابہ پھر پتہ کی ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ عشاء دی نماز دا ٹائم ہوگا، انا فی صلاۃ العشاء، میں عشاء دی نماز دے وچ ہوندا، میں عشاء دی نماز دے وچ ہوندا، تے اگے یہ بھی دسیا کہ کنا کے وچ ہوندا، اینی کی حالے شروع کیتی ہوئے نہیں۔ فرمایا وقد قرأت فاتحۃ الکتاب، میں سورہ فاتحہ دی تلاوت بھی کر چکیا ہوتا۔ گل دی سمجھ آ رہی کہ سارے نو سمجھ آ رہی؟ تو انو بھی آ رہی؟ ذرا بول کے دسو نا یار، ماشاءاللہ سارے نو دا مطلب میری سمجھ آ رہی، پر تواڈی مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دی وجہ ہے کہ میں بولیا تے تانوں سمجھ آئی، جدو تساں بولنا ہے تے مینوں اصل سمجھ ادوں ہونی ہے کہ میں گڈی کیڑی پٹڑی تے چاڑ دی ہے، مینوں پھر سمجھ ہونی۔ ماشاءاللہ ذرا ذوق کا مظاہرہ کریا جے، میں حضور دی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں عشاء دی نماز دا ٹائم ہوندا، میں عشاء دی نماز دے وچ ہوندا تے سورہ فاتحہ دی تلاوت بھی کر چکیا ہوندا، تے پھر کی ہوندا؟ پھر یہ ہوندا کہ تنادی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی، میری ماں، ماں کیا ہی ٹھنڈ پہ جاتی ہے، میری ماں میں آواز دیں دی، میں نے پکار دی تے میں کی کردہ نماز چھڑ دینا۔ ایک چھوٹی جی گل ہے، میں نماز چھوڑ دینا تے لبیک کہندا ہویا آندہ میری ماں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور یہ لبیک تجرہ لفظ حضور نے بولے ہیں نا، اللہ اکبر، اندازہ کرنا ایک کون کہہ رہے ہیں لبیک، میری ماں میں حاضر ہوں۔ اس نبی دی بارگاہ چ کائنات دا ذرہ ذرہ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آج یہ فضامہ چ گونج رہے ہیں نا نعرہ لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے حضرت صاحب فرما رہے سن کہ انشاءاللہ آن والا جڑا الیکشن ہے نا، وہ میں لبیک یا رسول اللہ دے پلیٹ فارم تے لڑن واسطے تیار ہوں۔ تھوڑا جا بس طرف چکا یا رسول اللہ لبیک، ایک باری ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ایک باری پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ بات دور نہ نکل جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار حضور فرما دے میں کہنا لبیک، میری ماں میں حاضر ہاں۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی دی بارگاہ اندر ابو بکر صدیق کون تے کہن لبیک یا رسول اللہ، عمر فاروق کون تے کہن لبیک یا رسول اللہ، عثمان غنی کون تے کہن لبیک یا رسول اللہ، علی المرتضی شیر خدا آکھن لبیک یا رسول اللہ، سلمان فارسی آکھن لبیک یا رسول اللہ، سعد بن ابی وقاص ہوتے آخر لبیک یا رسول اللہ، ابو عبیدہ بن جراح آخر لبیک یا رسول اللہ، بلال حبشی مارا کھاندے نے نالے آندے نے لبیک یا رسول اللہ۔ اے لوگو کائنات ذرہ ذرہ جس نبی نو لبیک یا رسول اللہ کہہ کے پکار دے پیا، سوچو او نبیان دا سردار کس ماں نو لبیک کہہ کے پکار رہا ہے۔ حضرات نبی دسنا چاہ رہے ہیں او دنیا والے دیکھو میں نو اپنی ماں نہ کنا پیار ہے، میں نو اپنی ماں نہ کنی محبت ہے۔ باہر عزیزان گرامی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، بڑی سونی گل کی تھی، فرمایا کہ دانت سب قد رایا کہ لوکا کپڑے پا آئے مر گیا نجنا
وا او کدھر نو جا آوے باپ مرے او لوکو باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کن خان علی ماوا باغ محمد بشان کون کرے لکھوا علی میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں غور نہ گل سنیا دے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو سن لو اگر میں نماز دے وچ ہوندا میری امی مینوں آواز دیندی میں نماز چھڑ کے ماں دی خدمت حاضر ہو جاندا تسی آکھو گے تے گل حضور نے فرمائی ہے کوئی پریکٹیکل بھی کر کے بھی وکھاونا آؤ میں پریکٹیکل دی دنیا چ لے جانا میرے نبی مقام جہرانہ تے گوشت تقسیم فرما رہے نے صحابہ کھڑے نے حضرات مندر کی بنیا ہویا ہے تھوڑی دیر گزری ایک باپ رضا ایک خاتون آ رہی ہے ایک بی بی آ رہی ہے اللہ دے حبیب علیہ السلام دی نگاہیں تھی ہے وہ بی بی جو ہی میرے نبی دے قریب آئی ہے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے میرے نبی رک گئے جلدی دے نال حضور نے اپنے موڑیاں تو چادر اتاری ہے میرے بزرگوں میرے دوست میرے بھائیوں ایک کیڑی چادر اتاری ہے جدیاں قسماں میرا رب یہاں اٹھا رہا ہے او مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے موڑیاں تو اتاری ہے زمین تے بچھا دیتی ہے او بی بی اس چادر پہ بیٹھ گئی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دے انہیں بیٹھوں دا انداز نے کیا دے حضور اسلام اس بی بی دے سامنے بیٹھ گئے نے تے دوزانوں ہو کے بیٹھے ہوئے نے بڑے ادب پر انداز نہ حضور بیٹھے ہوئے نے تے دھیمے دھیمے لہجے نال اللہ دے نبی گفتگو فرما رہے نے او یارو او مندر دے سامنے لے ہونا اللہ سنان دی ہاتھ کنارے آ رہے ذرا آؤ میں تو آنوں عالم تخیلات اندر اٹھ لے کے جانا چاہنا وا بلکہ میں ممبر تے بیٹھ کے دعا کرنا وا مولا اج رات سی آ جاؤ تیرے نبی دے دیوانے سو جان کملی والے دا دیدار نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑا کر کے آخو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اے جنہی ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جنہ ہون پھر ہاتھ کھڑا کر کے کرے بس ایسے بیٹھے اوگ آ جائے مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے زور نہ بولو سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور بڑے پیار دے نال بیٹھے ہوئے نے دھیمے دھیمے لہجے نال گفتگو ہو رہی ہے او یارو اے کون شان جڑا بڑا قرآن نازل ہوندا ہے جڑا قدم اٹھاوے تے اللہ قسماں اٹھاوے جڑا قدم رکھے تے اللہ قسماں اٹھاوے جدیاں زلفاں دی بات آوے اللہ دا قرآن نازل ہوے جدی پیشانی دی بات آئے اللہ دا قرآن نازل ہوے جڑے چہرے دی بات آئے اللہ دا قرآن نازل ہوے جدیاں اکھاں دی بات آئے اللہ دا قرآن نازل ہوے جڑے سینے دی بات آئے اللہ دا قرآن نازل ہوے جڑے ہتھاں دی بات آئے اللہ دا قرآن نازل ہوے جدی ہر عادات اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے کیوں نہ اسی اس نبی دی شان بیان کریے کیوں نہ اس نبی دا نام لئیے اسی تے اٹھ دیا بہنیا چل دیا پھر دیا یہ ہوئی نعرہ مارنے کہنے اے رسول امین اے رسول امین خاتم مرسلین اے رسول امین خاتم مرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی جدہ عقیدہ ہے نا میرے نبی ورگا کوئی نہیں اینڈے ہاتھ کھڑا کر کے سننی بن کے آخو رہا فرنسی ڈالے تو ہٹا چوکھا ہاتھ بن گئے ہاتھ کھڑا کر کے آخو رہا اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین جڑا چپ رہ گیا وہ نصیب ہوتے نال نے
وہ کوئی عمران خان دے نعرے مار کے خوش ہوندا ہے، کوئی زرداری دا نام لے کے خوش ہوندا ہے، کوئی نواسی دا نام لے کے خوش ہوندا ہے۔ میں تواڈے نصیباں تو چھڈ کے جاواں، تسی آمنہ دے لال دا نام لے کے خوش ہو رہے ہو۔ یہ جی ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ۔ جڑا سنی بیٹھا نہ پکا وہ ہاتھ تھلے نہیں لا سکتا، اینو جھنڈا بنا کے کھل رہا۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن سن کے جنہوں مزہ آیا بولے سبحان اللہ۔ جنی داد علماء نواز لے نا تو اڈے بولو انہا رسپونس میں سے تو مزہ آ جائے ذرا کج کے بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ياسين۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ سارا قرآن پڑھ لے، سارا قرآن پڑھ لے، ایسے نتیجے تے آئے گا۔ اے رسول امین لکھو اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی بات ہونا نکلے، اللہ دے حبیب علیہ السلام تو جانو ہو کے بیٹھے ہوئے نے، وہ بی بی سامنے بیٹھے ہوئی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، با پردہ ختم ہوئی ہے، اگے اگے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ میرے نبیوں سے بی بی دے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یار ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے گل سنے آ رہے ہیں، حضور اس بی بی سے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، صحابہ ویندے نے، کدی اس بی بی ول ویندے نے، کدی سرکار ول ویندے نے، ایک دوجے نوں کہندے نے، اشارہ کر رہے ہیں، اے یارا اے بی بی کون ہے جڑی نبی دے اگے بھی ٹردی ہے؟ اساں تے کسے نے جو چل رہا نہیں ویکھیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے جڑی نبی دے اگے اگے چل رہی ہے، نبیاں دے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اساں تے اے سنیا سی جب میرا دی رات آئی 1,40,000 کم بیش انبیاء بھی ساڈے آقا دے پیچھے ہی کھلوتے ہیں۔ یہ بی بی کون ہے جڑی نبی دے اگے اگے چل رہی ہے؟ سنو خدا دی قسم آؤں دا مل پہ جائے گا۔ اگلے لفظ سنیا جے حدیث ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام میری سرکار تھوڑی دور جا کے کچھ دعائیں پیش کیتے نے، میرے آقا علیہ السلام واپس آ گئے نے، وہ بی بی چلی گئی ہے۔ سرکار جب واپس آئے نے، صحابہ نے ہاتھ جوڑ لے، کملی والے اے بی بی کون ہے؟ میرے نبی دی اکھاں تو آنسو آ گئے، حضور رون لگ پہ، اکھاں نم ہو گیا۔ فرمایا صحابہ یہ کوئی عام بی بی نہیں، اے میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ فرمایا اے میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ ان ذرا جملہ کہن دیو، رضائی ماں آوے جن نے جنم نہیں دیتا، صرف دودھ پلایا ہے، جن نے صرف دودھ پلایا ہے، تے نبی دے دل وچ او دا اینا احترام ہے، او دا اینا احترام ہے۔ یار سوچ کے دسو، او جن نے صرف دودھ پلایا ہے، او دا اینا احترام ہے، جن نے 9 ماہ اپنے پیٹ وچ رکھیا ہے، اس ماں سیدہ آمنہ دا کی مقام ہوئے گا۔
نہیں نبی دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا جنت نہیں جا سکا میں کہا تیرا ایک پتر حافظ قرآن بنے تے آنا گلے پھاڑ پھاڑ کے جی 7 پشتاں جنت لے کے جائے گا تے جڑا صاحب قرآن ہوئے مٹھا بولے سبحان اللہ جڑا صاحب قرآن ہوئے ایک پاس مولوی میں کہا مولوی صاحب قرآن پڑھے کیا ہوگی اسی دے پڑھ گئی قرآن میں کہا سانو پتہ تسی جو میں پڑھ دے میں کہا کہ مسئلہ دسو آندہ جی دسو پوچھو میں کہا حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی دے شکم دے اندر ٹھہرے اس مچھلی دے بارے کی خیال ہے بڑی جلدی میں آندہ جی وہ مچھلی جنت میں جائے گی میں کہا کیوں کسی مسیح تے امام لگی رہی ہے کیوں جنت سے جائے گی ریزن کی ہے آندہ جی وہ دے غلط تعلق دیئے نا نہیں سمجھے غلط تعلق دیئے میں کہا کی مطلب آندہ جو دے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام ٹھہرے اس واسطے جنت سے جائے گی میں کہا کنے سال آندہ نہیں سال نہیں میں کہا پھر کنے مہینے آندہ جو جڑی سب تو زیادہ روایت مل دی 40 دن دی میں کہا کم و بیش ٹھیک ہے ہون اس گل دا جواب ننو بھی دے 40 دن واسطے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ چ ٹھہرن تے مچھلی جنتی ہے تے خیال کری میرا نبی یونس علیہ السلام دا بھی نبی ہے صرف یونس علیہ السلام دا ہی نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں دا نبی میرا نبی ہے رسول الثقلین میرا نبی ہے سارے رسولوں دا سردار میرا نبی ہے اللہ حضرت نے پوچھ لئیے اللہ حضرت تجھ سے عشق رسول فنا فی الرسول امام اہل سنت الشاہ امام مولانا احمد رضا غیرت دا امام غیرت دا امام کلم اٹھایا بڑی سونے گل کی دیا کیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول جدا دل ہاتھ کھڑا کرے ذرا جدا دل کرتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے بزرگ بے شک نہ ہاتھ اٹھاؤ کوئی گل نہیں بزرگاں دا آ جانا ہی بڑی گل ہے ماشاءاللہ اللہ میرے بزرگاں نو سلامت رکھے لیکن دیکھ لو بزرگاں نے بھی ہاتھ چک لیا اللہ سلامت رکھے ذرا اج ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے خلق سے لیا سے رسول خلق سے لیا سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا جی سب سے بالا والا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ جس ماں دے شکم میں 9 ماہ ٹھہرے نے اس ماں دا کی مقام ہوئے گا تو سنیے مبارک ہوئے یہ بھی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے اور اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے سانو کسے گستاخ تے بے ادب دے گھر پیدا نہیں کیتا کملی والد عاشقاں دے گھر وچ پیدا کیتا ہے والدین رسول کی محبت ساڑھے حصے میں چاہیے ازواج رسول کی محبت ساڑھے حصے میں چاہیے اور حضور کی اولاد کی محبت ایک دو نہیں ساری اولاد کی محبت اور حضور کی ساری آل کی محبت اور حضور کے سب صحابہ کی محبت ساڑھے حصے میں چاہیے ایتھے بھی 1 2 4 صحابہ نہیں سب صحابہ کی محبت ساڑھے حصے میں چاہیے وہ اسی تو انہاں گلیاں نہ پیار کرنے ہیں جنہاں گلیاں چو میرے نبی دا گزر ہویا جنہاں گلیاں چو حضور گزرے اسی تو انہاں راما نہ پیار کرنے ہیں کہ سوچ کے جواب دے آجے جڑا سنی انہاں راما نہ پیار کردہ ہے ان نبی دی ذات نہ کتنا پیار کردہ ہوئے گا جڑا قدمین مصطفیٰ نہ لگن والی جڑی نالین بلکہ نالین نہ لگن والی جڑی زمین ہے
او دے نال اتنا پیار کردا ہے آندا عرب شریف تو صدقے جائیے ایتھے ہی ہو تھک تے نہیں جگہ اچھا اچھا حالے تے میرا گلا کھلنا شروع ہون لگا ہے تے میرا دل ہے علامہ اکرم صاحب کے فجر دی اذان تک جڑا نا ہے اچھا اچھا ادھروں اجازت مل گئی ہے تواڈے والوں نہیں ملی کئی بندے ہیں سوچی پے نو آندے ہونے نے مولوی اج کوئی ویلے ہی لبا ہے ماشاءاللہ اچھا بے بولو ذرا سبحان اللہ آئے بھی گل ٹھیک ہے وہ نوجوان آندا سانوں بھی سویرے چھٹی ہے آج تو پھر پیٹ پہ گیا نا اچھی ساری بولو سبحان اللہ اللہ اکبر اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کروا لے ہیں تے اس گل تے بھی سانوں ناز ہے اسی چوری کھان والے نہیں سانوں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے جگہ چھڑے ہے بولو تو صحیح یار لیکن اصل گل ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اسی بندہ جیوندہ ہوتا نا تے اسی انہوں من دے دی جدوں انہیں جانا تے پھر ہی اسی من لیں ان جو اسی زندہ کدی کدی نا ویسے میرا مشورہ ہے کدی کدی زندیاں بھی من لیا کرو آج یہ تسی زندیاں انہوں سارے من لیں دینا جب میں بعد وچ منے ہیں تے خدا دی قسم میں اتھے انقلاب آیا ہونا انقلاب آ جانا ہوں جڑا ادھر اٹھتا جناب ہمارے ساتھ چلو انقلاب آئے گا ہمارے ساتھ چلو جناب انقلاب آئے گا بعد جو جناب وہ نال اسلام آباد لے جاندہ وہ تھی جا کے بہ جاندہ ہے ان دا نام ہی نہیں لے کدھر گیا انقلاب لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے نا انقلاب جدوں بھی لے ہونا ہے نا نبی پاک دے عاشقاں نے لے ہونا ہے ایک گل یاد رکھیا جائے انقلاب ادوں ہونا ہے جدوں نبی پاک دے عاشق اکٹھے ہو گئے چونکہ اسی اکٹھے نہیں نہ ہوندے چار چھٹاں لیپنا سیاں نے مولوی جی آج آپ ہی پڑھ لو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ازیاں نے مولوی صاحب جناب نعرے مار بھی لوے نا سے تے جدوں جناب ہوندا نا کوئی دو چار ملازم ہوندے نے ہاں جی بھاجی تساں بھی نعرے مارے سن نہیں میں تے نہیں سا او تے مولوی صاحب سن او بات پڑھ کے آندے نے او گھر ہے مولوی صاحب پورا گھر تک چھڑ کے ہوندے نے جی اے تے چوری کھان والے عاشقاں دی گل ہوئی نا سانو بابا خادم حسین رضوی نے دسیا چوری کھان والے عاشق نہیں بننا تے علامہ اقبال نے بھی تے گل کیتی سی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے اللہ دی قسمیں جے تو سرکار دا سچا عاشق بن جائے نا تے تیری فجر دی نماز بلکہ کوئی نماز بھی تیری قضا نہیں ہوئے گی جڑا عاشق رسول مینو بخاؤ ہوئے سچا عاشق رسول زبان میں دعوے کرنے والا نہ ہوئے عاشق رسول مینو بخاؤ میں لکھ کے دل تیار مینو ثابت کرو کوئی بندہ بخاؤ کہ یار واقعی عاشق رسول ہے تو انہیں کدی نماز ہی نہ پڑھی ہو حضرت جی انج ہو سکتا انج نہیں ہو سکتا عاشق رسول دا عاشق ہونا وہ یہودیاں نے نا اپنے بچیاں میں سمجھایا کہ نبی آخر زمان دے سامنے نہیں جانا انہوں کہا کیوں انہوں کہا جڑا اس نبی نو ویکھ لیندہ ہے نا تے بس او دا ہی ہو کے رہ جاندہ ہے بچیاں نو سمجھا دیتا اتفاق ایسا ہویا کہ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اسے میدان میں آمد ہو گئی بچیاں دی نظر پہ انہوں کھیل چھوڑی تے دوڑ رہا گئے ایک بچہ جدی عمر کم ہو بے 60 سال دے قریب وہ آواز دیتا ہے وہ ساتھیو کتنے دوڑ رہے ہو انہاں کیوں وہ ساڑھے ماں پیوں نے سمجھایا سی کہ نبی آخر زمان دے سامنے نہیں کھڑے ہونا کیوں انہیں کیا وجہ کی ہے جی جڑا انہوں ویکھ لیندہ بس او دا ہی غلام بن کے رہ جاندہ انہیں آکے یار ایک کی میں گل ہو سکتی ویکھن والا بندہ بدل جائے میں نہیں اس گل بنتا خدا کہ تو نہ من نسی تے چلے وہ نہ ہوتے کھڑا ہو گیا انہیں آکھیا پھر آج میں ویکھ کے جانا وہ آیا سی ویکھن واسطے دھیان رکھنا تھا کدے واسطے آیا ویکھن واسطے کہ میں ویکھنا ہے آخر اس نبی وچ کیڑا کمال ہے وہ نہیں سی جاندا ہر کمال تے اللہ نے اس نبی دی ذات وچ رکھیا ہویا ہے
انہیں نظرہ جمالی ہو سکیا جب میں ویکھنا اس نبی کمال کی جڑا ویندا ایدہ کیوں ہو جاندہ ہے انہاں ویکھن واسطے آیا سی کہ علامہ عاقب صاحب آیا جو ویکھن واسطے سی تے میرا عقیدہ ہے جو ہو گیا حضور جان دینے جو ہوندہ ہے پیا حضور جان دینے تا قیامت جو ہون والے حضور جان دینے تے نبی نو پتہ لگ گیا کہ اے جڑا نوجوان کھلوتا ہے نا اے ویکھن آیا ہے تے جے ویکھن آیا تے پھر انہوں وخائی دینے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے نا بس پھر ایک جھلک اس بچے نو وخائی ایک جھلک وخائی انہیں جھلک ویکھی تے کتاب نہ لیا سکیا شیخ محقق فرماندے نے 70,000 پردے اللہ نے ڈالے نے حضور دے اس کو جمال دی جہاں میں بڑھ جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تی رہا انہیں نظرہ جمائیاں ویکھے آتے بس بیوش ہو کے زمین تے گر گیا اگر خالی ویکھن دی گل ہوندی بظاہر تو پھر ابو جال بھی بڑی بڑی ویکھی آسی ابو اللہ بڑی بڑی ویکھی آسی اتبا شہبہ کافرہ نے وہ کدے بیوش نہیں سن ہوئے چونکہ انہوں جلوہ وخایا نا حضور نے یہ ویکھن آیا تے حضور نے اپنا جلوہ وخایا اچھا انہوں اگلے لفظ سننا در اس بچے نے نا علامہ بلال صاحب قبلہ پیر مشتاق صاحب اور علامہ عاقب صاحب جتنے بھی علماء تشریف فرمانے جدوں نظرہ جمائیاں نا سرکار دے چہرے والے تے پہلی باری ویکھیا سرکار دا مکھڑا ازیانے تن من وارا جس نے دیکھا جلوہ کملی والے کا میرے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا انہیں نظرہ جمالیاں تے پہلی باری ویکھیا نا جدوں سرکار دا چہرہ بس پھر ویکھدا رہ گیا تے اندروں آواز پتہ کی آندھی ایڈا سونا اچھی ساری بولو سبحان اللہ گنج شکر سون سسٹم ماشاءاللہ بہت اچھا پریڈ کر رہے ہو اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے علامہ عاقب صاحب دے کلپ کدی اتفاق ہوندہ سننا دا تو پھر اے تو اڑا نام پڑی دا گنج بخش دی ماشاءاللہ تے اللہ پاک تو انہوں مزید اس عطا فرمائے گنج بخش سون نسبت بھی بڑی پیاری ہے نا جی اچھی بولو سبحان اللہ انہیں نظرہ جوانیاں امام الانبیاء دے چہرے والے میں کھی جا رہے ہیں اندروں آواز آ رہی ہے نایشی زلفیں جدہ دل ہاتھ کھڑا کر کے میرا نایشی زلفیں نایشا چہرہ نایشی زلفیں ایسے چنڈے بنا کے میرا لہراؤ میرا نوجوانوں لہرا کے میرا آنکھو نایشی زلفیں نایشا چہرہ نایشی زلفیں نایشا چہرہ نیوں کسی پہ شباب ہوگا اندر جواب ہوں گے شبی کے لیکن مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا جواب حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا جواب ہوگا نالیاں کا ہوگا تو شاخ خوبا جنہوں نہیں ہوندہ انہوں معافی ہے جنہوں ہوندہ ہاتھ کھڑا کر کے درہا تو شاخ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں ہن کیوں اگلی لفظ سنیا نے بچے نے امام الانبیاء دا جلوہ ویکھیا تے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا وہ جڑے بچے ویکھ رہے سن دوڑ کے جا کے دے والدین اطلاع کیتی ہے اس بچے دے والدین آ گئے نے باپ آیا آن کے اپنے بیٹے نو سینے دے نال لایا لے کے گھر چلا گیا بڑی دیر کے بعد بچے نو ہوش آیا اکھاں کھلیاں نے جدوں بچے نے اکھاں کھولیاں نے باپ جلدی نال اپنے پتر دا متھا چوم کے
اکلوتا ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، متھا چمکے آندا ہے میرا لال او میرے جگر دے ٹکڑے تینوں کی بنیا ہے، کیوں بے ہوش ہویا ہے، کی ہویا کیڑی ایسی پریشانی آ گئی ہے؟ باپ یہودی اپنے پتر نو پوچھ رہے بیا تے بیٹا آندا ہے اکھاں کھلیاں نے، باپ پوچھی جا رہا ہے او پترا بول تے صحیح، ذرا بول تے صحیح، لب کھول تینوں کی بنیا ہے، دس صحیح نا کہ حضرات کی ہویا؟ بچہ بس اکھاں کھلیاں نے یہ ہوئی کہی جا رہا ہے ایسی زلفے نہ ایسا چہرہ ایسی زلفے۔ آؤ ذرا مدینے دیا گلیاں چلیے، اللہ کرے کہ حقیقت بلاوا آ جائے، ایسے رمضان حضور دے مسافر بن جائیے، مسافر مدینہ بن جائیے، تو تے گنبد خضرا علی نظرہ جما کے آقا نے حسن کی تعریف کریے، اے ہوئی آکھیے ایسی زلفے سی زلفے نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ بچہ میرے آقا دا نام لئی جا رہا ہے، حضور دا نام لئی جا رہا ہے، آقا دا گن گائی جا رہا ہے، اے ہوئی آندا ہے ابو جی کی پوچھ رہے ہو؟ اودیاں زلفاں بڑیاں سونیاں، ابو یوں دی پیشانی بڑی سونی، ابو یوں دے ہونٹ بڑے سونے، ابو یوں دے رخسار بڑے سونے، ابو یوں دی اکھاں بڑیاں سونیاں، اودیاں پلکاں بڑیاں سونیاں، او دے ابرو بڑے سونے۔ ابو جی کی پوچھ رہے ہو؟ او دی ہر ہر ادائی نرالی سی، او دی ہر ہر ادائی بے مثل بے مثالے۔ بچہ تعریف کری جا رہا ہے، باپاں دے پترا دس صحیح نہ کدیاں گلاں پیا کرنا ہے، کدے چہرے دی گل کر رہا ہے، کدے حسن جمال دیاں گلاں کرنا ہے پیا۔ بچہ آندا ہے ابو جی سنیا ہے او دا نام محمد ہے، ابو سنیا ہے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ نے غصے چ آ گیا، آکھیا بیٹا آج او دا نام تیری زبان پہ آیا ہے، دوبارہ او دا نام تیری زبان پہ نہ آئے۔ حضرات نے باپ غصے وچ آیا، باپ نے سمجھان دی کوشش کردا ہے، لیکن جب عشق آ جائے اچھی بولو اللہ کرے تو انہوں بھی عشق آ جائے کملی والے دا، جنہوں نے آگے ہاتھ کھڑے ہو گئے نے ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ باپ سمجھائے جا رہے ہیں پترا ہو دا نا تیری زبان پہ نہ آئے، لیکن بچہ آندہ ہے ابو جی ہن مارو منو مار مکاؤ، اے جان دے جا سکتی ہے، سونے دا نام بند نہیں ہو سکتا، سونے دا ذکر بند نہیں ہو سکتا۔ حضرات ان کی ہویا ہے، باپ سمجھائی جاندہ ہے او پترا خبردار ہو دا نا نہ لئی، او دا نا نہ لئی، اسی یہودیاں، تیرا باپ دادا یہودی ہے، ابا و اجداد سارے یہودی نے۔ حضرات ان باپ نے بڑا سمجھایا، ماں نے سمجھایا، لیکن جب عشق غالب آ جاندہ ہے، جب عشق آن کے سرائیت کر جاندہ ہے، پھر کی ہوندہ مسلمان بھائیو، بچے ہوں آقا نہ پیار ہو گیا، نہ پیار ہویا، حال کلمہ نہیں پڑیا، بس جلوہ ویکھیا تے دیوانہ ہو گیا۔ جنہ گلیاں چو میرے نبی دا گزرندا ہے، بچہ لک کے کھڑا ہو جاندہ ہے، میرے نبی دی آمد ہوندی ہے، بچہ لک لک کے حضور نو ویندا ہے، اونا چر کھانا نہیں کھاندا جنہ چر آقا نو ویکھ نہیں لیندا، اونا چر پانی نہیں پیندا جنہ چر آقا نو ویکھ نہیں لیندا۔ بلکہ مسلمان بھائیو یہ زندگی دا معمول بن گیا، آقا نو ویندا ہے دل نو چین ہوندا ہے، دل نو سکون ملدا ہے، تے اے ہوئی کہندا ہے تو میرا چین تے قرار سونیا، جدا قرار حضور نے بولے ذرا تمہیں میرا چین تے قرار سونیا، تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا، تمہیں ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، تارے آدھے نال ایسی سجی ہوئی رات نو ایک رات کی آئی کائنات نو دیواں تیرے سونیا،
سونیا تیرے نال وسدی میرے آقا دا دیوانہ حضور نہ پیار کرنے والا مرد عشق بڑھتا چلا گیا مرد عشق بڑھتا چلا گیا اینا پیار ہو گیا ایسا عشق لگ گیا ہے مسلمان بھائیوں باپ کبھی کسی طبیب کو جاتا ہے کبھی کسی حکیم کو جاتا ہے دنیا کے تمام حکیمان نے لا علاج کرا دے دیتا باپ لے کے پتر نو گھرے آ گیا اولادہ والے اولادہ کے ہاتھ رکھیا جائے بتائیو میں پتر بھی کوئی ہے ڈاکٹر لکھ کے دے دے ادھر آخری ویلا آ گیا ہے یار اس باپ کی کفیت ہوئے گی باپ روئی جا رہا ہے اکھاں تو آنسو جاری نے مار دی ماں دی اکھاں تو آنسو جاری نے ماں تے مائی دی ماں دا پیار ہی نرالا ہے ماں آنسو بہان دی کدی ادھروں ہوندی ہے پتر دا ہون چمدی ہے پتر دا رخسار چمدی ہے پتر دی پیشانی چمدی ہے پتر دے ہاتھ چمدی ہے میرا لاج تینوں کیڑا روگ لگیا ماں روئی جاندی ہے اکھاں چوں آنسو جاری نے مسلمان بھائیو ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے کہ کی ہویا باپ آندا بیٹا تیری کوئی آخری خواہش ہوئے کوئی تیری آخری تمنا ہوئے بو بچہ آندا کم دے ہوٹاں دے نال آندا بابلا ایک کوئی خواہش ہے بیٹا چھیتی بول اے بابا میری خواہش ہے چاندی واری نبیاں دے سردار دی دید ہو جائے میری عید ہو جائے آقا دی دید ہو جائے سونے دی مدنی دی بولو یا سبحان اللہ حامی مگیا پڑیا والے دی عید ہو جائے ابو میری عید ہو جائے گی اسی بھی محفل سجا کے بیٹھے ہاں سنیا کملی والے عشاء کو لے کے محفل شروع ہوئی ہے کسے آکھیا او یارو میرے نبی دیا زلفاں بڑیاں سونیاں نے کسے آکھیا میرے نبی دی پیشانی بڑی سونی ہے کسے آکھیا میرے نبی دے رخسار بڑے سونے نے سونیا اساں جدوں دا ہوش سنبھالیا تہاڈیاں تعریفاں سن دے آئے تہاڈیاں تعریفاں کر دے آئے پتہ نہیں موت کدوں آ جانی ہے پتہ نہیں موت دا سنیرا کدوں آ جانا ہے موت کدوں آ جانی ہے کدوں مر جانا ہے کدوں اندھیری کوٹھی ٹر جانا ہے کملی والے اے محفلاں سجائیاں اس واسطے نے ایک رات آئی جائے تیرے مکھڑے دا دیدار سانو نہیں ہو رہا ہے یاسین دیا شیریاں والے سونے اسی تیری دید پیاسے تیرے دیدار پیاسے بس تیری دید آ جائے اساں گناہگاراں دید ہو جائے اے سونیا تیرے نام دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اے ویڑا سجایا ہے ویڑا سجایا ہے لوکاں نوں وکھاون واسطے نہیں سونیا اے ویڑا اس واسطے سجایا ہے آقا آ جو آقا آ جو آقا آ جو سجی ہے محفل سارے یار بیٹھے ہیں لگانے نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں اس رزم میں ایک بار آنا ہو جائے تمہارا کیا جائے گا ہمیں دیدار ہو جائے محروم نہ رہ جانا بولو سبحان اللہ پانچ دن پانچ دن آنا پانچ بری ساری نفل آ کے سبحان اللہ
کرتے لمحہ لمحہ شمار کرتے آپ کا انتظار کرتے اے مازاد دینا والیا منیا گناہگاراں سیاکاراں بدامالاں عمل بھی پلے کوئی نہیں کوئی چجدہ کم بھی نہیں اکھاں تیرے دیدار دے قابل تے نہیں پر سونے تینوں واسطہ تیری بیٹی سیدہ زہرا دا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں اشاد بیٹھے ہیں لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے اے سونے مازاق دے کاجل والے بس تواڈیاں اڑیکاں کے بیٹھے ہوئے ہیں میں تے آکھاں گا میرا دل کہہ رہا ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں کدھا کدھا دل میں حضور دی انتظار کر رہے ہیں تو میں بھی آنکھاں درا آنکھوں کے ذرا مل کے وہ چیز ذری بولو پھر سبحان اللہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں یہ نہیں ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں درا ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی بس بات دور میں نکل جائے بچہ آخری سال ہے رہے باپ آندہ ہے بیٹا اسی یہودی ہیں وہ مسلمانہ دا نبی ہے ساڑھے کار آ جائے گا آکھے ابو کی پوچھ دے ہوتے بڑا ہی لجپالے ہائے ہوتے بڑا ہی لجپالے نیویں آندہ پرونا ہے ساڑھے وہ بڑا لجپال ہے تسی جاؤ میرا سننے لالا ہے بس پھر کی ہویا گلہ بڑیاں سمیں شارٹ کر گئے ہیں باپ یہودی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ میں جا رہے ہیں صاحب عشق نو دعوت دین لگا توجہ ہے میرے بھائی صاحب عشق نو دعوت دین لگا بس ادھر باپ حضور ول جا رہے ہیں ادھر ملک الموت علیہ السلام بچے دی روح قبض ہونے لگی تے بچہ روح تے پہلے ہی رہا سی اکھاں چوں آنسو جاری نہیں تے روندے ہوئے نا ہاتھ جوڑ کے آندہ ہے دو گھڑیاں رک جا تقدیرے منو لگیاں توڑ نبھا لینا خود جان حوالے کر دے ساں پر اس جان دا مالک آ لینا
بچہ بس ہن حضور دی اڑیک لگی ہوئی، حضور دی اڑیک لگی ہوئی۔ انج کہنا بچہ امام الانبیاء دا انتظار کر دے پیا، ملک الموت علیہ السلام کھڑے نے، روح قبض ہون لگی ہے، بچہ حضور دا انتظار کر دے پیا، نالے اکھاں چوں آنسو جاری نہیں، یہ ہوئی کہہ رہا ہے روندا ہویا کہنا سونیا نانا نو اڑیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونیا نانا نو اڑیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونیا مک چلے میری زندگی دے سار مک چلے میری مک چلے میری زندگی دے سار قدم پھیرا پونا سونیا بچہ رو رو کے آنا ہے کملی والے یادو آقا یادو آقا یادو تھوڑی دیر گزری ہے میرے آقا دی آمد ہو گئی ہے حضور تشریف لے کے آئے نے اللہ کی وجہ میرے آقا تشریف لے کے آئے نے بچہ جلدی نال حضور دے قدمہ پاکاں نال لپٹ گیا نہ جلدی نال نشان کرنا پیا حضور دے قدمہ پاکاں نال لپٹ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے عاشقاں میرے نال پیار کرنے والے ایک ہی حال بنا رکھے آئی ہن او نبی پاک دا دیوانہ آندا ہے سونیا مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو حضرات کسے نو کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا کسے نو کلمہ بابا فرید نے پڑھایا کسے نو کلمہ سلطان باہو نے پڑھایا کسے نو کلمہ میرے حضرت خواجہ نور محمد چراغی نے پڑھایا کسے نو کلمہ کسے نے پڑھایا اودی کی شان پوچھ دے جنوں کلمہ بھی کلمے والے نے آپ پڑھایا گاج کے آنکھو یا سبحان اللہ جڑا تھک گیا وہ ہاتھ تھلے رکھے جڑی بیٹری چارج ہو گئی ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ اچھا تو میرے کہنے دیا کہ ہونا اپنی مرضی نہ آخر سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کیا بات ہے اللہ تو انو سلامت رکھے ایج دا ذوق ہوئے تو پھر فجر بھی ہو سکتی ہے پھر بولو سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کلمہ پڑھایا اور ذرا مندر سامنے لکھیا دے میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حضور نے کلمہ پڑھایا ادھر کلمہ مکمل ہوئے موت آئی ہے کہ کیویں آئی ہے ایس گل واسطے ساری گل سنائی ہے میرے بزرگوں میرے دوست میرے بھائیو غور کریا دے ایدی گل عاشقاں واسطے جدے دل وچ حضور دا پیار ہے جدے دل وچ کملی والے دی محبت ہے عاشقو ہن سنیا دے ادھر کی ہویا میرے نبی پاک علیہ السلام نے خود کلمہ پڑھایا کلمہ مکمل ہو گیا بچہ حضور دے قدمہ دے نال لپٹیا ہویا ہے قدمہ نو چومیا چوم کے نظر جمائیاں سرکار دے ودہا دے مکھڑے دے نظرہ سرکار دے چہرے تے جمعیاں ہوئی آنے میرے بل لکھیا دے گل دا مدہ لینا نظرہ سرکار دے چہرے تے جمعیاں ہوئی آنے سرکار سامنے کھڑے نے تے کی آیا ادھر کلمہ پڑھ دیا ایک وہی تے سرکار نے پڑھایا ہے ہن عاشق پڑھی جا رہا ہے حضور دا کلمہ پڑھی جا رہا ہے کلمہ پڑھ دیا نظرہ آقا دے چہرے تے جمعیاں نے روح کب سے انسی تو پرواد ہو گئی ہے جسم جو جان نکل گئی ہے اللہ کرے وہ ویلا آ جائے جنہوں ساڑی موت ویلا آوے جنہوں ساڑی جان لباتی آئی ہوئے سامنے آقا دا چہرہ آوے زبان کے آقا دا کلمہ ہوئے اکھاں سامنے حضور دا جلوہ ہوئے بلکہ یہ جو کہہ لو اسی تے روندے رہنے اسی تے دعاواں مگنے جدوں سایا خریفاں میں مدینے کی گلی ہوئے عاشقاں نو دعوت دے لگا پھر ذرا
میں کنے کا عاشق نے لاہور کے اندر ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا ایسے سیل اس کے اسٹیج والے بھی ایک بار ہاتھ کھڑا کرو پاویں کوئی کھلوتا ہے تو پاویں کوئی بیٹھا ہے حضور دی نگاہ دیکھ رہی ہے کیڑا کڑا میرا غلام ہے پھر اپنا بستر چھوڑ کے آئے کہ اے دعا منگدا ہے پیا میرے نزدیک اللہ دی قسم ہے اے نا بڑی دعا کوئی نہیں کہ جڑی میں مانگ رہا جدوں سایہ غریب مدینے دی گلی ہووے علامہ اکبر نقشبندی صاحب علامہ بلال صاحب علامہ مشتاق صاحب دیگر علماء وقار پہنچو سالانہ لبنے پھک میں پیارے نے آکھیاں جدوں سایہ غریب ہووے بس مدینے دی ایمانداری میں دسیا جو جنہوں حضور کا ذکر سن کے مزہ آ رہا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں مزہ آ رہا ہے اے کیمرے کی لڑ ذرا ادھر کرے اے پاسا رہ گیا او بندے نے نہیں اچھا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کیا بات ہے میں کہا میں دار نہ لوا جما لوا واہ واہ اللہ اکبر سبحان اللہ توجہ ہے نا میرے والے کچھ ہی بولو سبحان اللہ وہ دی وجہ ہے اسی تے اپنی سرکار دا ذکر کر رہے ہیں اسی تے آنے ہم رات ہی نہیں زندگی بیتے تے سرکار دا ذکر کر دیں بیتے ہاتھ کھڑا کر کے پھر آخر جدوں سایہ غریب مدینے دی گان شکر سون والے میرے بھائی اکلے پر ریکارڈ کرو ذرا اینا یاسکان دے ہاتھ لے آؤ ذرا انہوں وائرل کرو پوری دنیا دے پتہ چلے علامہ اکبر نقشبندی صاحب آپ ہی رہائش گاتے ہیں حضور دے یاسکان دا ذوق بڑا نرالا سی داتا علی حجویری دا فیض لے کے بیٹھے سن کہ ایک کہہ رہے سن جدوں سایہ غریب مدینے دی جدوں سایہ غریب مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوک تے ختم زندگی ہووے نظر جانی تے جم جاوے کفیت کی جان جاندی ہوئے نظر جانی تے ٹک جاوے کچھ ہی بولو نظر جالی تے ٹک جاوے نظر جمی ہوئے پڑا سونے دیانا یہ آخری ویلے دی گل کر رہے ہیں جو موت آندھی ہوئے نظر جالی تے ٹک جاوے تو جو کرو میرے والی آگے نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیانا تا تے نظر جما کے کہندا کیوں ماں پڑھدا کیوں ماں میرے والے ویکھیا جائے میں صدقے یا رسول اللہ جدا عقیدہ ہے کہ میں مرن ویلے اے لفظ میری زبان تے ہون تے سرکار دا روضہ ہوئے سامنے آخو ذرا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا علامہ خادم حسین رضوی نے آئے تے کریا نگر آکے آ لوگو ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس ہوئے تھانہ ہوئے کچاری ہوئے جتھے جاؤ یہی کہنا ہے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرع آخری ہوئے بچے نے حضور دا کلمہ پڑھیا ادھر کلمہ مکمل ہویا
جسم چوں جان نکل گئی اللہ سانو بھی موت آوے تے انج دی آوے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور باپ سامنے کھڑا ہے آندہ ہونے تو آڈائی ہے فرمایا اے بلال جی سونا فرمایا اے دے کفن دفن دا انتظام کرو کفن دفن دا انتظام ہو گیا غسل دیتا گیا اس بچے نو نبی پاک نے خود اپنے ہتھاں دے نال کفن پہنایا او دے کفن دیاں تنیاں میرے نبی نے آپ بنیاں نے ہر بندہ یاندہ یار میرے کفن دیاں تنیاں میرا پیر بنے او دی کفیت ویکھو جدے کفن دیاں تنیاں بھی میرے نبی نے آپ بنیاں جدی نماز جنازہ میرے نبی نے آپ پڑھائی اور قبر میں اتارن دی بات آئی میرے نبی نے فرمایا صحابہ لے آؤ میرا عاشق اے جمدہ لے آؤ میرا عاشق میں نو دے رہے ہو خود نبی قبر دے اندر اترے نے اپنے عاشق نو پکڑیا لحد اندر بھی میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال اتاریا تو ساں وہ حدیث سنی ہوئے گی میرے نبی گئے صحابی دے گھر دعوت صحابیاں جس نبی نے جس کپڑے دے نال ہاتھ صاف کیتے نے اور رومال صحابیاں نے جلدے ہوئے تنور میں چھٹیاں بارک دیا اگ نے ساڑیا نہیں یہ کپڑے نو نبی دے ہاتھ لگا اگ نہ ساڑے میں نو دسو جدے جسم دے نبی دے ہاتھ لگے کپڑے نو نبی دے ہاتھ لگن تے اگ نہ سارے جدے جسم دے حضور دے ہاتھ لگے نے جنہوں کفن میرے نبی نے آپ پہنایا جنہی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی جنہوں لحد وچ حضور نے آپ اتاریا ادا تے لو لو کہندا ہوئے گا اے اللہ جی پالو سونیا میرے تے کرم کروا لیا میرے تے مہربانی فرمان والیا سونیا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا اسی تے آقا دا پیار لے کے بیٹھے ہیں اسی تے کہنے ہیں سونے کسے نو کسے تے مانے کسے نو انبیاء تے مانے کسے نو امن تے مانے اے جننے بھی تیرے تمانے بیٹھے نے اے تے کہہ رہے نے بس سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول جب کملی والے کا سہارا دلا ماشاءاللہ وہ بھی ہاتھ کھڑا کر جی میں پہلے کھڑا کیتا سی اینڈ ہاتھ کھڑا کر کے آنکھ دلا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا تمہارا میں تمہارا تمہارا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق بن جائیے سچے دیوانے بن جائیے جدو سچے عاشق بنا گے نا تو پھر زندگی دا انداز ہی بدل جائے گا
پھر بندہ نیویں برو ادھر تے نیویں برو ادھر فرینج نہیں ہوتا نالے محبت ایک کڑی کو پوچھ گچ کے ہوتی ہے تو انہوں کسے نہ محبت ہوئے تو اسی کڑا جناب پورے لاہور دا دروازہ کھڑکاؤ گے جناب دسو تایا جی چاچا جی مامو جی خالو جی دسو بابا جی مائیں اے دینا محبت کرنا کہ نہ کرنا ہو ساکنا ہو بھی تیرا دماغ خراب ہے محبت یہ دل دی کفیت دا نہ ہے یہ پوچھ گچ کے نہیں ہوتی تے جن نے آج تک میرے نبی تے اعتراض کیتا ہے نا میں مقدی مکانا مایا نا انہوں حضور نہ محبت ہوئی ہی نہیں وہ دیا نمازہ تے نہ جانا او دی تلاوت نہ جانا او دا حج او دا عمرہ او دی تسبیح تحلیل او دی عبادت و ریاضت والا لکھیا دے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اور رب نو تیریاں نمازاں دی لوڑ رب نو تیرے حج تے عمرہ دی لوڑ بس اللہ دی بارگاہ چ بھی او دا ہی مقام و مرتبہ ہونا جدے دل وچ کملی والے دی سچی محبت ہونی ہے اور ایک گل لکھ لو نماز حج روزہ زکات یہ سارا وہ ہی قبول ہونا جے دل وچ کملی والے دی محبت ہوے گی جے حضور دی محبت نہیں تو پھر ٹکرا ہی ٹکرانے پینڈا ہی پینڈا ہے کوئی حج نہیں کوئی عمرہ نہیں کوئی نماز نہیں یہ سارا کچھ ادو ہی فائدہ دے گا جدو نبی پاک دی محبت رکھ کے نماز پڑھیں گا جدو حضور دی محبت رکھ کے نماز پڑھیں گا نا تے کھلوتا لاہور ہوئے گا پہنچے مدینے ہوئے گا اور میرے نبی دی کرم نوازی کو تھوڑی جائیے کئی ایسے عاشق نے جنہاں نو سرکار اپنے قدمہ چ بلا لیندے نے تے کئی انج دے بھی عاشق نے جنہاں کو سرکار آپ بھی آ جاندے ہیں اللہ کرے انہاں چو ساڈا بھی ایک نامہ لکھیا جائے سانوں میں بلاوا آ جائے اللہ اکبر اللہ کرے کہ سانوں میں بلاوا آ جائے اسی بھی کملی والے دے اور ایک گل یاد رکھیا جائے جنہ حضور دا شہر نہیں نہ لکھیا انہوں نے حسرت ہوتی ہے کہ یار کدی اسی بھی جاواں گے مدینے تے جڑے ویکھ ہوندے نے نا انہوں نے تڑپ پیدا ہو جاتی ہے چاہیدہ تے اسی نا میں ویکھ لیا جی ہن وہ حسرت مک جاندی نہیں ایو بارگاہ جتھے 70,000 فرشتہ صبح ہوندا ہے تے 70,000 فرشتہ شام ہوندا ہے جڑا ایک باری آیا قیامت تک دوبارہ واری نہیں ہونی اے نبی پاک دے عاشقاں نوں اعزاز نہیں ملیا تے اور کی ملیا ہے سچے عاشق اے تے گلاں بڑیاں ذہن چاہ رہی ہیں ذہن کہہ رہا کہ ادھروں جاواں اے بھی گل سنا دیاں اے بھی سنا دیاں اے بھی سنا دیاں تے علامہ بلال صاحب فرما رہے ہیں جی عاشقاں دے وچوں پھر او عاشق بھی تے بھلن والا نہیں جنوں زمانہ ویسے کرنی کہہ کے پکاردا ہے اور او دے عشق تو صدقے جاواں جے دے عشق دی مور میرے نبی نے آپ لائی آج اسی آنے اسی حضور دے عاشقہ میں حضور دے عاشقہ تسی آنے اسی حضور دے عاشقہ لیکن اس عاشق تو صدقے جائیے جنہوں حضور فرمان میرا عاشق ہے حضور فرما رہے ہیں میرا عاشق ہے آہ بھر کے فرمایا ادھرو منو میرے عاشق دے عشق دی خوشبو آتی ہے صحابہ نے ہاتھ جوڑ لے کملی والے جو تہاڈا عاشق ہے تے کدی تہاڈی محفل چ نہیں آیا ویکھیا کدی تہاڈی بارگاہ چ نہیں آیا حضور نے فرمایا ہے تے میرا عاشق ہے پر او دی ماں ضعیف العمر ہے او دی ماں ضعیف ہے اور ایسی او دی حالت ہے کہ او دے بغیر او دا سہارا بھی کوئی نہیں تے ماں نو چھوڑ کے آ بھی نہیں سکتا ایسی کفیت سی بس پھر وہ ویسے کرنی ماں دی خدمت معمور نے دن رات بیت رہے ہیں زندگی دے لیلو نہار بیت رہے ہیں ماں دی خدمت کر دیا ایک دن کی ہویا ماں دی خدمت کر دیا نا پیر کٹ دیا لتاں دبان دیا اکھاں چو آنسو آ گئے اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے تے رو دیا نا ہچکی بٹ گئی جدو جڑا ہچکی والا رونا ہوندہ نا وہ ذرا ہو رہی ہوندہ ہے ہچکی بٹ گئی ماں نے ویکھیا میرا پتر ویس رو رہے بیٹا ویس جی اماں پترہ کی گل ہے وہ میرے جگر دے ٹکڑے آ کیوں رونا ہے پیا تے رو کے پتہ کیا کہ اماں آج میں نے نبی پاک دی یاد بڑا تڑپا رہی ہے آیا
اسی یار حضور دی گلاں سن کے کر کے مزہ لے رہے ہیں، چہرے گلاب دی طرح کھل رہے ہیں کہ حضور دی بھی شان ہے، حضور دی بھی شان سبحان اللہ ہے، بھی حضور دی شان سبحان اللہ۔ اساں حضور نو ویکھیا نہیں، صرف گلاں سن کے سنا کے اتنا مزہ لے رہے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تے مینوں دسو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جنہ سرکار نو ویکھیا ہے انہاں دی کیفیت پھر کی ہوے گی؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اما آج میں نبی پاک دی یاد تڑپا رہی ہے، تے او پیمانہ جڑا عشق دا نا وہ لبریز ہو گیا ہے۔ ماں آج میرے کو برداشت نہیں ہو رہے، ماں جے تو اجازت دے میں تے میں جا کے نبی پاک نو دوڑ کے جاواں تے میں ویکھنا ہے ہم اصل رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ حضور دی اسی زمانے دے اندر نہیں، لیکن شرف صحابیت نہیں پا سکے، شرف صحابیت مشرف نہیں ہو پائے۔ ماں نے گل بڑی لمبی چوڑی ہے، میں چلو انہوں اختصار نظر کرا، حضرت صاحب دا حکم ہو گیا۔ ماں نے آکھیا پترا پھر انہوں میں اپنے لفظہ چاہیے جانا ہونا، ماں نے آکھیا پترا پھر ایج کری دوڑ دے ہی جائیں تے دوڑ دے ہی آئی، دوڑ دے ہی جائیں تے دوڑ دے ہی آئی تے پترا ویکھی تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، پیچھے تیری ماں ہے تے ماں دا بھی خیال کری پترا بیٹھی نہ ہوتی، بس نبی پاک دی زیارت کر کے سلام پیش کر کے اجازت لے کے آجی، اما یہ نہیں کرا گا تینا وعدہ کرنا۔ ادھر ماں نے بھی وعدہ سی، اسے وعدہ دے دیوتے جڑی بات سی وہ دی پاسداری بھی ضروری سی، بس ماں دے نال وعدہ کر کے کہ حضرت وہ ویسے کرنی، نبی پاک دا سچا عاشق جڑے ہیں۔ اللہ کرے سانو مدینے پاک مالک لے جائے، جڑے گئے نے نا انہوں نے ذرا کدی ترہائی چ بہ کے انہوں نے پوچھے آجے جدو بندہ جاندہ نا عمرہ کر کے تے پھر جدو جاندہ نا مدینہ شریف وال بس چ بیٹھا ہوندہ نا تے پتہ ہے بس جا رہی ہے مدینہ پاک وال، مدینہ پاک وال جا رہی تھی، کفیت پتہ کی ہوتی ہے ہر بندے دی اکھاں چ آنسو دینے، جسم کمبدا ہوندہ ہے، جسم لرزہ پردام ہوندہ ہے، او یار سرکار دے شہر میں جا رہے ہیں، آج پہلی بری میں سرکار دا روزہ دیکھاں گا، میں وہ گلیاں دیکھاں گا جنہ گلیاں چلنا دے نبی ٹر دے رہے ہیں۔ کفیت کی ہوندی ہے خدا دی قسم میں انہوں لفظہ سے بیانے بھی کیتا جا سکا، بندہ روندہ ہوندہ ہے تے پھر جدو آواز ہوندی ہے نا ڈرائیور کہتا نا سواری تیاری کر لو، بس او سامنے نبی دا گنبد آن والا ہے، پھر وہ دل دی تڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ان نبی پاک دا روزہ مبارک ویکھن دی آج بھی کو جائے تے کفیت ہی ہوتی ہے کہ آپے تو باہر ہوتا ہے وہ دا دل تڑپدا ہوتا ہے دل۔ اللہ اکبر کہ جڑا نبی پاک دی بارگاہ ول جا رہا تے اے سوچ کے جا رہا کہ آج میں سرکار دا چہرہ ویکھ کے آنا ہے۔ مزے نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک کفیت لے کے جا رہے ہیں، تڑپ لے کے جا رہے ہیں کہ میں آج جانا ہے، آج ویلا آئی گیا ہے، آج وہ کھڑیاں آئی گیا ہے، آج میں سرکار دا ودعا والا مکڑا ویکھاں گا نا، آج میں ویکھاں گا جنہوں قرآن نے ودعا کیا ہے، آج میں زلفاں ویکھاں گا جنہوں قرآن نے ودعا کیا ہے، آج میں مازان دا کاجل ویکھاں گا، آج میں چہرہ ویکھاں گا، آج ید اللہ علیہ ہاتھ ویکھاں گا، آج علم نشرہ دا سینہ ویکھاں گا، آج سرکار دے ہوٹ ویکھاں گا، سرکار دیا زلفاں ویکھاں گا، سرکار دا چہرہ ویکھاں گا، سرکار دے قدم ویکھاں گا، سرکار دے جسم ویکھاں گا، بس سرکار دیا دعویٰ ویکھاں گا، نالے ویکھاں گا راج راج کے، نالے یار دیا گلہ سناں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ جناب عمر سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق لے کے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت لے کے، پیار لے کے، بلکہ پیار دا سمندر لے کے، ایک طوفان لے کے جا رہے ہیں۔ آج میں نبی پاک دا دیدار کرنا ہے، آج میں نبی پاک دی زیارت کرنی ہے، آج اللہ دے حبیب دی زیارت کرنی ہے۔ حضرات ہو جنا سنیا دے، آج عرشاں دے راہی دی زیارت کرنی ہے، آج امام الانبیاء دا دیدار کرنا ہے، اور ایسے کرنی اطلب لے کے جا رہے ہیں، محبت لے کے جا رہے ہیں۔ بس کی وجہ پوچھ دیا پچھا دیا جب وہ وادی آ گئی، لمیاں لمیاں کھجوراں نظر آئیاں، تو جو رکھیاں دے لمیاں
لمیاں کھجوراں نظر آئیاں لمیاں لمیاں کھجوراں نظر آئیاں او کچیاں کچیاں کلیاں نظر آئیاں او ایسے کرنی دے اکھاں چوں آنسو جاری نے ساون دے بادل دی طرح نیل بہنا شروع ہو گئے نبی پاک دا ستا عاشق روئی جا رہے ہیں اکھاں چوں آنسو جاری نے روئی جا رہے نے دسن والے نے دسیا او آن والے او جڑی کھجوراں دی بستی ہے اس بستی وچ خدا دی خدائی دا بادشاہ بسدا ہے اس بستی وچ رب دا یار رہندا ہے اس بستی وچ اللہ دا محبوب رہندا ہے اس بستی وچ کالیاں زلفاں والا رہندا ہے حضرات ان کی ہویا اور ویسے کرنے دل دی دھڑکن ہوتے ہو گئی ہے میری توجہ نال گل سنیا جے دل دی دھڑکن تیز ہو گئی ہے اور ویسے کرنی خیال آیا اے تکبیر تیری مہربانی اج یار نے شاہ تک لے آئی ہے اج یار دا شہر تک لے آئیے ہن یار دا شہر آ گیا اللہ دے محبوب دا شہر آ گیا او شہر آ گیا جنہوں قرآن کہہ رہے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد او شہر آ گیا ہے وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم رب حکم دے رہا ہے یاد شہر آ گیا ہمارا دلہ دے ہاتھ رکھیا رے نبی پاک عاشقو او عاشق دلوں آقا دا شہر آیا اکھاں چوں آنسو جاری نے حضرات پوچھدے پچھاندے اس گلی وچ آ گئے جڑی میرے نبی دی گلی ہے جڑی میرے نبی دی گلی ہے بالآخر او بوا آ گیا جتھوں کدے کوئی خالی آئی نبی دی بارگاہ آ گئی ہے حضور آیا سانا آ گیا وہ کرم دا خزینہ آ گیا کرم دا یاشیانہ آ گیا اے دے جناب میں کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن کیوں یا اس جگہ نو چمدے جا رہے ہیں چمدے جا رہے ہیں کدی اوشا چمدے نے کدی اوشا چمدے نے بالآخر دروازے پہ دستک دیتی ہے اندر آواز آئی ہے آن والے کون جی میں نبی پاک آیا عاشق آیا میں نبی پاک آیا عاشق آیا فرمایا نبی پاک عاشق دے پڑے نے تو کیڑا عاشق ہے تیرا نام کی ہے آکھیا جی میرا نام ویسے یمن وچ آیا کرن دا علاقہ ہے میرا نام ویسے کرنی ہے میں نبی پاک دی دیدار واسطے آیا حضور دی زیارت واسطے آیا اندر آواز آیا آن والے تھوڑی دیر گزری نبی پاک ہونے 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 سرکار کھڑا پار نکلے نے او یارو جدو میں جملہ سنیا جدو میں لفظ سنے او ایسے کرنی دی چیخ نکل گئی آکھیا مان وعدہ کیتا سی گھر جانا ہے جب ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ پترا واپس آ جائیں تیرے بغیر میرا کوئی نہیں ایمان وعدہ کر کے آیا ادھر بھی وعدہ خلافی نہ ہو جائے اور ایسے کرنی رہا لگ پہ اکھاں چوں آنسو جاری نے آکھیا تے اج اج پھر دیدار محروم رہ چلے ہیں روئی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں رش کھا کے زمین پہ گر گئے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا ان کیوں آکھیا چلو جی نبی پاک دا دیدار ہی نہیں میں اے او تحلیل اے او چوکھٹے جتوں سرکار آندے بھی نے تے جاندے بھی نے اے او ویس جلدی کر اس چوکھڑوں تے بوسا دے لے اینوں تے چم لے او ایسے کرئی کدی ادھروں چگار چم دینے پہ کدی ادھروں دروازے میں چم دینے کدی اوسے چم دینے کدی اوسے چم دینے بابا بلے صاحب قصوری نو بھی وجد آیا آکھیا عشق ہوندا ہی ایویں ہے عشق کردا اپنی
مرضی دے کم او لکھو عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نئے کعبہ نئے راوے خدا نا پورا وے خدا علامہ بلال صاحب جتھے چاہوے جتھے چاہوے جھکا دے نیا عاشق بسر نئے کعبہ دینا کربلا کھڑا مسلمان بھائیوں جناب ویسے کرنی میرے نبی دا پیار لے کے حضور دی محبت لے کے آئے نے لیکن دیدار نہیں ہویا دیدار نہیں ہویا لیکن اے وہ ایسا نبی پاک عاشق ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او لوگو او ایسا میرا عاشق ہے مزہ تے ایوے قیامت دا دن ہوئے بلکہ قبر چ جائیے فرشتے آن کے آکھن اس ہستی دے بارے دنیا تے کی آخدارے آئیں ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل میرے نبی فرمان او فرشتے ہو چپے ہو جو کنوں پوچھ دے ہو اے میرا عاشق ہے مزہ تے پھر ہونا جب سرکار نے فرمایا میرا عاشق ہے انج دی زندگی گزاری ہے یارو کہ نبی پاک سانو فرمان کے میرا عاشق ہے اینا تقریران دا مطلب ہے تقریران تے تساں بڑیاں سنیاں نے اے سر لے کسے واد لالی کسے کٹ لالی اے تے اپنا اپنا ایک ذوق ہوندہ ہے اپنی اپنی طبیعت ہوندی ہے مالک دی عطا ہوندی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ جو یہ سارا جنہ بھی میں ٹائم توڑے تلایا ہے جو کچھ بھی تو آنو سنایا ہے مقصد کی ہے مقصد یہی ہے اسی نبی پاک دینا سچے عاشق بن جائیے سچے عاشق بن جائیے کہنوں بہت کچھ پونے 12 ہو گئے نے میں نہیں چاہتا کہ کڑی تے 12 بجن تے بندیاں دے بھی ہاں اس تو پہلے میں چاہتا کہ بس میں ان لفظات ہی اکتفا کرا بس میں دعا کرنا اللہ دی بارگاہ جو سنیا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرمائے بہت ہی مشکور و ممنونہ خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا عاقب علی نقشبندی کوٹلوی دامت برکاتہ القدسیہ آپ نے حکم فرمایا اتنا پیارا ماحول میں تمہاری زیارت کی تھی یہ دل خوش ہویا اللہ میری نوکری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین